لسانا ذاكرا وقلبا تمام قسم کی حمد و ثنا، پاکی، بڑائی، بزرگی اور ہر قسم کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے مقدس انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ اختتام پذیر ہے، یعنی کہ ختم ہونے والا ہے، اور اب سال کا 12واں اور آخری مہینہ ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، جو کہ سال کی اسٹارٹنگ سے، یعنی سال کی شروعات سے محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد رجب کا مہینہ آتا ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے سال کے بیچ میں۔ پھر اس کے بعد ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ سال کے آخر میں 2 مہینے حرمت والے مہینے آتے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں کا بہت ہی زیادہ پاس و لحاظ رکھنا ہے، نیک اعمال میں بڑھوتری اور اضافہ کرنا ہے، اور اپنی جانوں پر ہر قسم کے ظلم سے باز رہنا ہے اور روکنا ہے اپنے آپ کو ہر قسم کے ظلم سے۔ اب یہ ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے، اور جیسے اور حرمت والے مہینوں کی مختلف فضیلتیں ہیں، ایسے ہی اس ذوالحجہ کے مہینے کی بھی خصوصیات ہیں، اور وہی میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور شروع میں ہی اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین مجھ کم علم کو صحیح سے اس کی فضیلتوں کو بیان کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور جب فضیلتیں ہمارے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں آ جائیں تو اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ فجر کی آیت میں فرمایا والفجر ولیال عشر۔ یہ جو واو آیا ہے فجر سے پہلے، تو یہ واو قسمیہ ہے عربی لغت کے لحاظ سے، اور جب بات میں زور، وزن اور مکمل اعتمادی مقصود ہو تو اللہ رب العالمین اس واو کے ذریعے سے قسم کھاتا ہے۔ یہ واو قسمیہ ہے، والفجر قسم ہے فجر یعنی صبح کے وقت کی، فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی شروعاتی 10 دن ہیں۔ یہ جو مہینہ اب شروع ہوگا، بالکل 1-2 دن بچے ہیں، یہ مہینہ ذوالقعدہ ختم ہونے والا ہے اور ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے، تو اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، تو اس کے دن تمام دنوں سے افضل، اور اس کی راتیں بھی تمام راتوں سے افضل۔ اور اکثر مفسرین نے
ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن لیے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیک اعمال اللہ رب العالمین کو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، فضیلت ہے، اہمیت ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دنوں کی۔ نیک اعمال سب سے افضل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، حدیث نمبر 969 کے اندر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، تمام دنوں میں اللہ رب العالمین کے نزدیک ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن کے اعمال سب سے افضل ہے، سب سے افضل۔ سب سے افضل کا مطلب سب سے افضل۔ اور جب ان 10 دنوں کی قرآن و سنت کے اندر اتنی اہمیت آئی ہوئی ہے تو کیوں نہ لوگ اس پر غور دیں۔ جیسے وہ رمضان المبارک کو عبادت کا مہینہ سمجھ کر عبادت کرتے ہیں، اسی طرح جب اسی طرح کی فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں اور خیر آپ کو دوسرے ایام کے متعلق بتائی جائے تو آپ رمضان المبارک کی طرح ہی اس کا بھی شوق اپنے اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں کہ ہاں بھائی یہ بھی اسی طرح کے مبارک اور متبرک دن ہیں، لہذا ہمیں اس میں بھی کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کو میں بتاؤں کہ ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنا، ایک روزہ اور ان 10 دنوں کا ایک قیام کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ وہ ایک سنن ترمذی کی روایت ہے، 758 حدیث نمبر ہے، سیام یوم عشرہ ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن کے روزے یادلو سیام سنت، ایسا ہے ان میں کا ایک روزہ جیسے کسی نے سال بھر روزے رکھا۔ ذی الحجہ کا 10 دن ہیں، ان میں کا ایک روزہ کوئی رکھتا ہے تو اس کو اجر و ثواب کے اعتبار سے اس طرح شمار کیا گیا ہے جیسے اس نے سال بھر روزہ رکھا۔ اندازہ لگائیں۔ اور آگے فرمایا وَقِيَامُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِعَدْلِ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں قیام ایسا ہے جیسا لیلۃ القدر کا قیام ہوتا ہے، لیلۃ القدر کا قیام ہوتا ہے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، یعنی کہ ضعیف حدیث ہے، لیکن جب ہم دوسرے دلائل سے قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بخوبی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن جیسے کوئی دن نہیں ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کی شروعاتی 10 راتوں سے بہتر اور راتیں نہیں ہیں، تو بطور احتیاط ہم اس حدیث کو لے لیتے ہیں کہ ہاں اس میں روزہ رکھنا بہت افضل ہے اور اس کی راتوں میں قیام کرنا بھی بہت افضل ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ لوگ صرف ان عشرہ ذی الحجہ کا جب مہینہ آتا ہے تو 9 تاریخ کے روزے کو اہمیت دیتے ہیں، دینا چاہیے، اس کی فضیلت ہے، لیکن ہمارے لیے اور زیادہ بہتر رہے گا، ہمارے لیے اور زیادہ اچھا رہے گا کہ ہم عشرہ ذی الحجہ کے 9 دن مکمل روزوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ ان روزوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت قرآن و سنت میں آئی ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق
یہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے اس میں تھوڑا سا علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علماء کا کہنا ہے، کچھ علماء کا، کہ جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوں تب عرفہ کا روزہ رکھا جائے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو ہی روزہ رکھا جائے۔ تو اس میں اختلاف سے بچتے ہوئے بہتر رائے یہ ہے کہ جب ہم سعودی عرب کے علاوہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوتے ہیں تو اپنی رویت کا اعتبار کرتے ہیں، اپنی چاند کی تاریخ کا اعتبار کرتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم 9 ذی الحجہ کا ہی روزہ رکھیں تاکہ ہمیں وہ فضیلت حاصل ہو سکے۔ اب بھی اگر کسی کو شکوک باقی رہ جائے تو میں اس کو ایک اور رائے دینا چاہوں گا کہ وہ 8 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھ لے اور 9 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھ لے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ 8 تاریخ کو، جو کہ انڈیا میں 8 تاریخ ہوگی، تو سعودی عرب میں 9 تاریخ ہوگی اور حاجی عرفات کے میدان میں ہوں گے، تو اس کے اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے عمل کو درست کر لے گا۔ اور کسی کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی تاریخ کا اعتبار ہے لہذا میں 9 ذی الحجہ کو ہی روزہ رکھوں گا، تو جو 8 کو عرفہ کے میدان کی وجہ سے روزہ رکھے وہ بھی درست، اور جو 9 تاریخ کا اعتبار کرتے ہوئے 9 تاریخ کا روزہ رکھے عرفہ کا سمجھ کر، وہ بھی درست۔ اختلاف سے بچنے کے لیے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے بہتر رائے یہ ہے کہ ہم 1 تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے مکمل روزے رکھیں، مرد بھی اور خواتین، سارے اختلافات سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہوئی ہے۔ حضرت قتادہ سے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1162 موجود ہے، یہ روایت کرتے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ، میں اللہ رب العالمین سے عرفہ کے روزے کے متعلق یہ امید رکھتا ہوں، میں اللہ رب العالمین سے عرفہ کے روزے کے متعلق یہ امید رکھتا ہوں، ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ یہ عرفہ کا روزہ اپنے سے 1 سال پہلے کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور اپنے سے آنے والے 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اس کی آئی ہوئی ہے، یعنی اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کا عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس روزے سے جو 1 سال پہلے گزر چکا ہے اس کے مکمل اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دے گا، اور آنے والے 1 سال کے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دے گا۔ روزہ جو ہے نا میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی نظر میں بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو طاقت کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ان کے اس عمل کا ذکر نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی۔ اسلام کے اندر غذا سے طاقت جسم کو پرماننٹلی طور پر نہیں ملتی۔ غذا آپ کھاتے ہیں، جب تک آپ اس غذا کا استعمال کریں گے آپ کے جسم میں طاقت رہے گی، غذا کو چھوڑ دیں گے طاقت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اسلام کے اندر اگر آپ تقوی اختیار کر لیتے ہیں، اور تقوی کا ایک بہت بڑی علامت روزہ، اس کو پابندی سے پکڑ لیتے ہیں۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی ہیں، باقی اس کے علاوہ سال میں کوئی بھی مرد یا عورت روزے کو پکڑ لے، ہفتے کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، یا جو فضیلتیں آئی ہوئی ہیں قرآن و سنت میں ان روزوں کی، اس کے اعتبار سے اس کو پکڑ لے اور رکھے، تو یقینی طور پر وہ فزیکلی اور مینٹلی اعتبار سے ضرور بھی ضرور اسٹرانگ ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ روزہ
انسان کے جسم کے لیے بھی بے انتہا ضروری ہے جیسے روح کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں روزے سے کمزوری آتی ہے، روزے سے کوئی کمزوری نہیں آتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ مسلسل روزہ نہ رکھیں، یا کوئی اگر مریض ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن نارمل آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کا خاص اہتمام کیا کرے۔ روزہ بہت طاقتور چیز ہے انسان کے ذہن کے لیے، دل کے لیے، دماغ کے لیے، اور اس کے جسم کے لیے، اور خاص طور سے اس کے تقوی یعنی روح کے لیے۔ تو روزے کا اہتمام خصوصی طور پر کیا جائے۔ تو عرفہ کے روزے کی آپ کو فضیلت پتہ چلی، لہٰذا اس کا آپ خیال رکھیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ذی الحجہ آپ کو اسٹارٹ کب سے کر دینا ہے، تو آپ پیر سے شروع کر دیں۔ پیر میں دو فضیلتیں جمع ہو جائیں گی، ایک تو پیر کے دن کا اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، یہ فضیلت الگ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تب تک 1 2 4 چاند کی تاریخ ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ تو پیر سے آپ اس کام کو اسٹارٹ کر دیں۔ اس کے بعد ان 10 دنوں کے اندر خصوصی طور پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو خوب کثرت کے ساتھ یاد کریں، خوب کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کریں۔ میرے بھائی، ہماری زبانیں ہمارے اسلاف کے مقابلے میں اللہ کے ذکر سے خالی ہیں۔ ہم کسی بڑی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یہ فائنل بڑی چیز ہے۔ کسی طاقتور چیز کو دیکھتے ہیں، ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے یہ فائنل طاقتور چیز ہے، جیسے امریکہ، اس سے طاقتور کوئی نہیں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ، جبکہ اللہ کا ذکر کرنے والا کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو طاقتور نہیں سمجھتا، کسی کو خالق و مالک نہیں سمجھتا، کسی کو مدبر اور بگڑی بنانے والا قطن نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا لوگوں کو چاہیے، مردوں کو اور خواتین کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں، اور اس نیت اور عقیدے کے ساتھ یاد کریں کہ اللہ رب العالمین سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے۔ مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مارکۃ الاعلیٰ تصنیف ہے یہ مسند احمد، جس کی اگر آپ توانائی دیکھیں گے، لمبائی چوڑائی دیکھیں گے تو 40 جلدوں کے اندر اتنا زبردست ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہیں امت کے لیے۔ مسند احمد کی 5446 نمبر حدیث، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، من التحلیل، تحلیل کے ذریعہ، والتکبیر، تکبیر کے ذریعہ، والتحمید، اور تحمید کے ذریعہ۔ اب یہ تحلیل، تکبیر، تحمیل کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، تحلیل اس ذکر کو کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے ذریعے کیا جائے۔ ہمارے ہاں کلمہ صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے، یا نکاح کے موقع پہ مولوی لوگ پڑھا دیتے ہیں، یا اور موقع۔ ارے یہ مسلسل ذکر ہے، تسبیح ہے یہ مسلمان کی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ ہے، یہی وہ کلمہ ہے جو ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی ہوگا انسان کے اعمال میں۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندے کے اوپر جنت کو جائز اور حلال کرے گا۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جہنم سے انسانوں کو بچائے گا۔ یہی وہ کلمہ، لا الہ الا اللہ۔ کثرت سے ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دنوں میں تھکا لینا ہے اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کی کثرت کے ذریعے، خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے کلمے کے ذریعے۔ اور تکبیر، یہ بھی ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔
آج لوگوں کی زبانوں پہ اللہ اکبر نہیں آتا کہ طاقت حاصل کرنے کے لیے کوئی بھاری وزن اٹھا رہے ہیں یا جو ہے کوئی طاقت والا کام کر رہے ہیں یا کسی دشمن کو پچھاڑنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے کلمہ یا علی مدد. آج یہ ٹرینڈ نیا چلا ہے. باقاعدہ پتہ چل گیا فلاں شخص یا اللہ والا ہے تو اس کو دکھا کے کہیں گے یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا خواجہ مدد, یا صابر مدد. میرے محترم بھائیوں, یا علی مدد کہے اور پھر اسی پر مر جائے, یہ جہنمی شخص ہے. شرک اکبر کر کے مرا ہے, ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. اور اللہ اکبر کہے یا اللہ مدد کہے اور مر جائے اور اس کے پلے میں خربوں گناہ ہوں, خربوں گناہ, اتنے گناہ ہوں کہ زندگی میں کبھی شمار بھی نہ کر سکے کہ کتنے گناہ کیے ہیں, لیکن صرف عقیدہ توحید کی وجہ سے, اللہ کو پکارنے کی وجہ سے, اللہ پر توکل اور بھروسے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن ضرور اس کو جنت عطا فرمائے. تو کثرت کے ساتھ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ اکبر کا یعنی تکبیر کا اہتمام کرنا. ہمیشہ جو بھی چیز آپ کو متحیر لگے, وزنی لگے, دنیا میں بڑی لگے, طاقتور لگے, کہہ دیں آپ اس کے مقابلے میں اللہ اکبر, یا کہہ دیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کہنا چاہیے, نہیں کہتے یہ اچھا ہے, یہ بڑا ہے, وہ بڑا ہے, یہی سب چرچے چل رہے ہیں. اللہ کا تو ذکر ہی نہیں آتا, اب اللہ کا تو ذکر آتا ہی نہیں ہے, آنا چاہیے. اور تحمید یعنی چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر کریے, الحمدللہ کہیے. چھینک سے زیادہ چھوٹی چیز ہوگی کوئی؟ بڑی بڑی چیزوں کی آج کل انسان اللہ دے رہا, اس کو اس کی کوئی قدر نہیں کر رہا, ہوا کوئی شکر نہیں کر رہا اس کا. چھینک جیسی چیز کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو تعلیم دی ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو کہے الحمدللہ. میڈیکل سائنس سے آج پروف ہے کہ دماغ کی ساری گیس, دماغ کا اسٹریس, دماغ کا درد, تمام کی تمام چیزیں چھینک کے ذریعے سے نکل جاتی ہیں. چھینک کا آنا بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. اگر چھینک نہ آئے تو دماغ وزنی اور بھاری رہتا ہے, دماغ بوجھل رہتا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کام نہیں کرتی جب دماغ کے اندر اس طرح کے حالات پیش آ جائیں کہ چھینک نہ آئے. اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. لہذا ان شروعاتی 10 دنوں کے اندر کثرت, بھائی آگے آگے آ جائیں, پیچھے پریشانی ہو رہی ہے, آگے سب لوگ آگے آگے ہو کے بیٹھے. کثرت کے ساتھ الحمدللہ ان 10 دنوں کے اندر کہنا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ان 10 دنوں کے متعلق بتاؤں کہ حج اور قربانی جیسے عظیم اعمال انہی 10 عشرہ ذی الحجہ کے اندر کیے جاتے ہیں. حج کتنا عظیم عمل ہے, اسلام کا رکن ہے, بنیاد ہے اسلام کی. جن کے پاس مال ہے اور راستے کے جانے کی سہولت میسر ہے, جلد سے جلد حج کے ارکان کو مکمل کریں. ٹالنے کی چیز نہیں ہے جو یہ ویٹنگ میں رکھا جا رہا ہے, نہیں تو پھر مال ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. مال تو اصل ہے یہی کہ آپ اس مال سے کتنی خیر کما سکتے ہیں, کتنی خیر خرید سکتے ہیں. اور اسلام نے مالدار مانا ہی انہیں کو ہے. مالدار ہے اور اسلام پر خرچ نہیں کرتا, اسلام نے مالدار مانا ہی نہیں ہے اس کو, اور ہم بھی اسے مالدار نہیں مانتے. اسلام نے کیا کہا ان لوگوں کو جو مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دیں, حج نہ کریں, صدقات و خیرات نہ کریں, مساجد میں نہ دیں, مدارس میں نہ دیں, غریب و مساکین کی مدد نہ کریں. بخیل کہا ہے, کہیں پہ بھی نہیں لکھا قرآن حدیث میں کہ ان کو امیر کہا ہے. امیر تو اس کو کہا ہے جو موقع محل کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا جائے, اس کو مالدار کہا گیا ہے. اور جلد سے جلد حج کریں. یہ جو مبارک دن ہے اس میں حج اور قربانی کی جاتی ہے. اور قربانی کتنا عظیم عمل ہے, قربانی کتنا عظیم عمل ہے. ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت اور اللہ رب العالمین کے ایسے جلیل القدر پیغمبر کہ اللہ رب العالمین ٹو دا پوائنٹ جو بات آپ کو بتاتا گیا اسی طرح اس کے اوپر عمل کرتے گئے. اللہ رب العالمین اپنے اس
ولی سے، اپنے اس نبی سے، اپنے اس خلیل اور دوست سے اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عام اعلان کیا ہے کہ یہ ابراہیم مقام و مرتبے کے لحاظ سے پوری امت کے برابر اکیلا ہے۔ ابراہیم پوری امت کے برابر اکیلا ہے۔ اور اہمیت کا اور فضیلت کا حال یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ نہ جانے کتنی ایسی سنتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن کو پسند فرمایا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنی امت کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اس کو اجر و ثواب کا مظہر بنا دیا۔ حج میں اکثر ارکان، قربانی کا معاملہ، صف و مروہ کا معاملہ، چومنے کا معاملہ، طواف کا معاملہ، خانہ کعبہ کی خدمت کا معاملہ، یہ سب کس سے آیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بہت عظیم معاملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 28 کے اندر، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اور آؤ مشاہدہ کر کے اپنے فائدے کو دیکھو۔ آؤ، بلاتا ہے اللہ رب العالمین، آؤ مشاہدہ کرو، اپنا فائدہ دیکھو۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرو، گنتی کے چند دن، ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن ہیں۔ ایام معلومات سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے۔ یہ بات نہیں چلے گی اب ہر وقت اللہ کی باتیں، تم بہت دیندار بن رہے ہو، یہ سب بچوں والی باتیں نہیں چلیں گی، کرنا پڑے گا، آنا پڑے گا۔ ارے بھائی تمہاری برابر تھوڑی کر لیں گے، یہ بھی ہے نا، بھائی نماز پڑھو، بھائی روزہ رکھو، بھائی تلاوت کرو، بھائی تمہاری برابر، بھائی میں اپنی برابر، یا کوئی بھی کہہ رہا میری برابر کرنا ہے، ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا ہے، مت کہنا یہ بات اب، خاص طور سے میرے سامنے تو بالکل مت کہنا، کیونکہ میرے پاس اس کا جواب ہے۔ ہم نے کہیں کہا ہی نہیں کسی سے کہ آپ ہماری طرح بنے، ہمیں دیکھیں، کون ہے ہم؟ کوئی سند ہے قرآن میں ہماری؟ کوئی سند ہے نبی کے فرمان میں ہماری؟ کوئی سند نہیں۔ سند کس کی ہے؟ سند کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرح بننے کی کوشش کیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی کوشش کیجیے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں بلایا جا رہا ہے آپ کو، کہاں پھنس گئے آپ کی طرح تھوڑی کر لیں گے ہم، ارے ہم سے آگے جانا ہے آپ کو، جیسے دنیا میں ہم سے آگے پہنچ گئے آپ۔ ہمارے پاس 50 گز کا ہے اور آپ کے پاس 150 گز کا ہے، وہاں نہیں کہا آپ کی طرح تھوڑی کر لیں گے، 25 میں رہوں گا، کہا دنیا میں کبھی کسی سے؟ آپ 50 گز کے میں رہتے ہیں، آپ کی طرح تھوڑی کر لوں گا، میں 25 گز کے مکان میں رہوں گا، وہاں نہیں کہے گا، وہاں تو کہے گا نہیں بھائی جتنا ہو جائے اتنا کمی ہے، جیے گا 60 سال اور امید ہے 160 سال، جیے گا 60 سال، امید ہے 160 سال تک آگے کی۔ اور کبھی کبھی ہوتا 60 سے انہیں اپنا خود لگایا تھا کہ 60 سال تو جیتا ہوں کم سے کم، تو وہ 60 سال میں کہ 30 سال میں ختم ہو گیا، ارے ابھی تو صحیح تھے، بالکل چل پھر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، بالکل ابھی 10 منٹ پہلے ہی بات ہوئی ہے میری ان سے، 10 منٹ بہت ہے، موت کے لیے چند لمحوں میں منہ کے ذائقے کو خراب کر دیتی ہے موت۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عشرہ ذی الحجہ کے مبارک دن، اس میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کیجیے۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن وہ 10 دن ہیں جس کے اندر عبادتوں کی تمام قسمیں شامل ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ آپ اس کے علاوہ کسی اور موقع پر اتنی عبادتیں ایک ساتھ نہیں پائیں گے، لیکن عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بہت ساری عبادتیں پائیں گے۔ نماز، 5 وقت کی فرض نماز اور نوافل کا اہتمام، یہ جمع ہوا اس کے اندر۔ دوسری طرف روزہ، یہ بھی ایک بہت عظیم عبادت ہے، نماز کے ساتھ انہی 10 دنوں میں روزہ بھی جمع ہوا۔ اس کے بعد صدقہ، نماز، روزہ، صدقہ کثرت کے ساتھ وہ جمع ہوا اس کے اندر، اور حج جیسی عظیم عبادت وہ بھی اس کے اندر جمع ہو گئی۔ حج کے ساتھ ساتھ قربانی جیسی عظیم عبادت وہ بھی جمع ہو گئی اس کے اندر، اور اللہ رب العالمین کا ذکر جو کہ اللہ کی عبادت ہے وہ بھی جمع ہو گئی ان 10 دنوں کے اندر۔ کبھی آپ ایسا موقع نہیں پائیں گے پورے سال کے اندر کہ اس طرح کی چیزیں آپ کو ایک ساتھ میسر ہو جائیں۔ ہاں رمضان میں بھی نہیں، کیونکہ حج کہاں ہوتا ہے؟ رمضان میں، رمضان میں حج نہیں ہوتا۔
لہذا عشرہ ذی الحجہ کی اس فضیلتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے متعلق خوشخبری اور بشارت دی ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن جنت کی خوشخبری کے لیے ہے، تمہیں جنت کی بشارت ہو ان 10 دنوں کے اعتبار سے اگر تم وہ کام کرتے ہو تو۔ سنن دارمی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث 1774 نمبر، اور وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابن عباس یعنی اللہ کے رسول کے سگے چچا کا بیٹا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ میں کیا ہوا عمل بہت زیادہ پاکیزہ اور بہت زیادہ اجر و ثواب والا ہے۔ صحابی نے جب یہ بات سنی تو ان کی نظر میں تو اور سارے اعمال کی فہرست تھی جو بہت زیادہ افضل اور اعلیٰ عمل تھے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو فوراً سوال کر دیا قیلہ کے ساتھ۔ عربی میں جب سوال کیا جاتا ہے تو قیلہ کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ کہا گیا، بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سوال کیا۔ قیلہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے، سب سے زیادہ بڑا عمل ہے ان 10 دنوں میں عمل کرنا، تو کیا یہ جہاد سے بھی افضل ہے جو ہم اللہ کے راستے میں اپنی گردنوں کو کٹاتے ہیں، اس سے بھی افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا قال ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل، مگر یہ کہ آدمی خرج نکلے بنفسی و مالہ، کہ آدمی اپنے جان و مال کے ساتھ نکلے فلم یرجع من ذلک بشیء، اور کچھ بھی واپس لوٹ کر نہ آئے، یعنی انسان جہاد کے لیے نکلے اگر وہ مال بھی واپس آ رہا ہے اور اس کو زندہ بھی بچ کے آ رہا ہے تو یہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں، لیکن اگر کوئی شخص جہاد میں نکلا اپنے جان اور مال کے ساتھ اور مال بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیا اور جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی اور شہید ہو کر کے واپس لوٹا ہے تو پھر اس کا شہید ہونا افضل ہے۔ یہ بتایا اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد فرمایا ان 10 دنوں کے اندر دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے دنوں میں آسانی کے ساتھ نہیں مل پاتی ہیں دعا کے ذریعے، تو آپ ان 10 دنوں کے اندر اللہ سے وہ چیزیں مانگے دعاؤں کے ذریعے۔ ان 10 دنوں میں دعا کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ کو دعا کرنے والے پر بہت زیادہ پیار اور شفقت آتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے اور میں ان کو عطا کروں۔ دنیا کا اور اللہ کا معاملہ بالکل اپوزٹ ہے۔ دنیا میں ایک بار مانگا تھوڑا کسمسا کے دے دے گا، دوبارہ سے مانگا منہ بنا کے دے دے گا، اور تیسری مرتبہ کسمسائے گا بھی،